من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه محمد من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ. صلوات. پہلی مجلس سے ہم نے گفتگو شروع کی. بار بار میں پہلی مجلس کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کیونکہ میرے موضوع کا ایک تعلق اور ارتباط ہے پہلی مجلس کے ساتھ. تو میں نے پہلی مجلس میں ہدف اہل بیت علیہ السلام ذکر کیا، اور پھر دوسری مجلس میں ہم نے دین شناسی کے بارے میں ذکر کیا، پھر تیسری مجلس میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے بارے میں گفتگو کی، اور چوتھی اور پانچویں مجلس کا ایک ہی عنوان تھا، اور وہ تھا کہ اہل بیت کی نگاہ میں شیعہ کیسا ہونا چاہیے. تربیت تک پہنچنے کو ہم نے مقصد اہل بیت قرار دیا تھا کہ تعلیم کے بعد تربیت تک پہنچنا یہ مقصد اہل بیت ہے، اور تربیت اگر اپنی کرنی ہے تو وہ پھر دین شناسی کے ذریعے ہوتی ہے. یعنی صحیح طریقے سے جب آپ دین کی شناخت حاصل کرتے ہو تو اپنے آپ کو اس کے مطابق تربیت کرتے ہو. اور کیونکہ دین شناسی یعنی دین کو پہچاننا امام کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے میری آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ معرفت امام ہے. کیونکہ جب ہم امام کو صحیح نمونے سے اس کی شناخت حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں صحیح دین سکھاتا ہے جس کے مطابق ہم اپنی تربیت کرتے ہیں. تو آج کی میری تقریر کا عنوان معرفت امام ہے. صلوات بھیجے محمد اللہ. جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی جو پیغمبر اکرم سے منسوب ہے، میں ایک مختصر ترجمہ اس کا آپ کے سامنے رکھوں. حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس حالت میں مرے کہ مرنے کے وقت اس کے پاس اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو پھر اس کا جو مرنا ہوگا وہ جاہلیت کی موت ہوگا. جو بھی شخص ہر زمانے میں کوئی بھی زمانہ ہو اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر وہ مرتا ہے تو اس کی جو موت ہوگی جاہلیت کی موت ہوگی. تو یہاں پر پہلا سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ جاہلیت کی موت یعنی کیا؟ چھٹے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جاہلیت کی موت یعنی کیا، تو امام نے فرمایا جاہلیت کی موت یعنی گمراہی کی موت. اب جب گمراہی کی موت معنی نکلتی ہے تو پھر اوپر والی حدیث اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو وہ گمراہی کی موت مرے گا. یعنی وہ حق پر نہیں بلکہ باطل پر مرے گا اور اس کی آخرت ضائع ہو جائے گی. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بعض شیعہ علماء کے نزدیک یہ حدیث متواتر حدیث ہے. متواتر حدیث ہے. 2-3 لفظ میں آج مشکل استعمال کروں گا لیکن کوشش کروں گا کہ ان کو آپ کے نزدیک آسان بنا کر پیش کروں تاکہ واضح ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. متواتر حدیث کس کو کہتے ہیں؟ متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں
جو کہ کثرت سے نقل کی جائے، مختلف سندوں سے جب کثرت سے ایک حدیث اتنی بار نقل کی جائے کہ یقین ہو جائے کہ یہ روایت معصوم سے نقل کی گئی ہے، پیغمبر سے نقل کی گئی ہے، ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے متواتر حدیث۔ لیکن تواتر کے دو قسم ہوتے ہیں، ایک تواتر لفظی ہوتا ہے اور ایک تواتر معنوی ہوتا ہے۔ تواتر لفظی تب استعمال کیا جاتا ہے جب ایک حدیث تواتر اور کثرت سے نقل ہو اور ہر نقل اور سند میں اس کے الفاظ بھی ایک جیسے ہوں، مثلا اگر اس سند سے یہ روایت ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے تو وہی الفاظ دوسری سند میں بھی ہو اور وہی الفاظ تیسری اور چوتھی سند میں بھی ہو تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے متواتر لفظی۔ اس قسم کی متواتر حدیثیں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے متواتر حدیث کا رکھوں، آپ نے بھی سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات۔ یہ وہ حدیث ہے جو متواتر بھی ہے، یعنی کثرت سے نقل کی گئی ہے سنی شیعہ کتابوں کے اندر، اور اس کے علاوہ یہ متواتر لفظی بھی ہے، یعنی جیسے شیعوں نے نقل کی ہے ویسے ہی سنیوں نے بھی نقل کی ہے، الفاظ اس کے تبدیل نہیں ہوتے۔ ایسی متواتر لفظی حدیثوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، یہ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، تو وہ کس تواتر کے قسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ وہ تواتر لفظی کی طرف اشارہ نہیں کرتے بلکہ تواتر معنوی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تواتر معنوی کیا ہوتا ہے کہ ایک روایت کثرت سے نقل ہوتی ہے لیکن الفاظ مختلف ہوتے ہیں، مفہوم ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہی مفہوم اہل سنت کی کتابوں میں ملے گا، یہی مفہوم اہل تشیع کی کتاب میں بھی ملے گا، لیکن الفاظ مختلف ہوں گے۔ ایسی حدیث کو متواتر معنوی کہا جاتا ہے۔ تو بعض شیعہ اس من مات والی حدیث کو متواتر معنوی مانتے ہیں، تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا ان کے نزدیک کہ اہل سنت کی سند سے بھی یہی حدیث نقل کی جائے، الفاظ بھلے یہ نہ ہو لیکن مفہوم یہ موجود ہو، تبھی جا کے اس کا تواتر مفہومی ثابت ہوگا۔ سردار بھیجے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل سنت کی کن کتابوں میں اس حدیث کا مفہوم ملتا ہے، وہ دیکھیں گے تو پھر حدیث کا تواتر مفہومی ثابت ہوگا۔ میں آپ کے سامنے دو حوالے رکھتا ہوں، دو روایتیں، الفاظ مختلف ہے لیکن مفہوم وہی ہے جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی۔ دو حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت کے 4 مذاہب معروف ہیں جو کہ حنبلی، شافعی، حنفی اور مالکی ہے۔ یہ 4 جو مذاہب ہیں ان میں سے جو حنبلی مذہب ہے، احمد ابن حنبل سے اس کا تعلق ہے، اور احمد ابن حنبل کا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل۔ اس کتاب میں ایک حدیث پیغمبر سے منسوب کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی شخص بغیر امام کے مرے، یعنی بغیر اس کے کسی امام کی بیعت کرے، کسی امام کی معرفت حاصل کرے، اس کے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ الفاظ دیکھیں مختلف ہے، من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، میں نے کیا پڑھا تھا من مات ولم یعرف امام زمانہ، وہ الفاظ مختلف ہے، یہ الفاظ من مات بغیر امام ہے، الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی میں دقت کریں گے تو معنی وہی ہے کہ امام کی بیعت کے بغیر اگر مرو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ تو مفہوم ایک جیسا ہے، الفاظ مختلف ہیں، اسی وجہ سے بعض علماء جو شیعہ علماء ہیں تواتر مفہومی کے قائل ہوئے ہیں، تواتر لفظی کے قائل نہیں ہوئے۔ کوئی اور سند بھی ہے اہل سنت کتابوں میں جس میں اس قسم کے مفہوم جیسی روایت ملتی ہو، تو ہاں ایک اور بھی سند موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، جس کے اندر یہ روایت ایسے نقل کی گئی ہے کہ پیغمبر سے منسوب ہے کہ فرماتے ہیں من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ، جو بھی شخص بیعت سے ہاتھ کھینچ لے، یعنی کسی بھی امام کی بیعت نہ کرے
اور اللہ سے ملاقات کرے قیامت کے دن تو وہ ایسے ملاقات کرے گا کہ اس کے لیے کوئی حجت، کوئی لیڈر، کوئی امام نہیں ہوگا، وہ بغیر امام کے اللہ سے ملاقات کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کسی کی بیعت نہیں کی۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيَّةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، اور جو بھی شخص بغیر اس کے کہ اس کے گردن پر کسی کی بیعت ہو مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ وہی مفہوم ملا آپ کو آخر میں وہی مفہوم تھا کہ اگر بغیر بیعت امام کے آپ مر جاؤ تو آپ کا مرنا جاہلیت کی موت کے برابر ہوگا۔ تو دو سند اہل سنت کی، ایک سند شیعہ کی، اور سب کا مفہوم ایک جیسا ہے کہ بغیر کسی امام کی بیعت یا معرفت کے اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور یہ تواتر مفہومی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک مفہوم کی مختلف سندیں ملتی ہیں تو اس کو متواتر مفہومی کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد کی بات پر۔ اب میں نے یہ روایت معرفت امام کے مفہوم اور اس کے عنوان کے اندر کیوں پڑھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں اگر آپ دقت کریں گے تو دو چیزیں آپ کو ملیں گی۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اس امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ دو چیزیں ضروری ثابت ہوئیں کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے اور پھر اس امام کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ دو مطلب ذہن میں رکھیں۔ میں ان دو مطلب کی وجوہات اور علتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیوں ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، کیا علتیں ہیں، کیا دلیلیں ہیں، اور پھر کیوں اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی کیا علتیں ہیں۔ آج کے دن ہم جو تقریر میں جن علتوں کی تحقیق کریں گے وہ صرف پہلے حصے کی کریں گے کیونکہ تقریر لمبی ہے، میں پھر کل بھی اسی موضوع پہ بات کروں گا۔ اور وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ یہ کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا دلیلیں ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ پہلی وجہ کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، پہلی وجہ وہی ہے جو میں نے ایک تقریر میں توحید کا ذکر کیا تھا، تو اس میں نے بتایا تھا کہ مکتب تشیع کے نزدیک توحید کی معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خلقت میں خدا کے محتاج ہیں، بلکہ خلقت کے بعد ہم بقا میں بھی خدا کے محتاج ہیں۔ یعنی خلق ہو گئے، اب یہ جو سانس بھی جو لے رہے ہیں، اس سانس میں اور یہ جو عالم چل رہا ہے، یہ جو ستارے، یہ جو نظام چل رہا ہے، اس کو چلانے کے لیے بھی خدا کے فیض کی ضرورت ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ عالم خدا کے فیض سے منقطع ہو جائے تو یہ سارے عوالم برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وجود اور بقا دونوں میں ہم خدا کے محتاج ہیں، اور اگر کوئی شیعہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم وجود میں تو خدا کے محتاج ہیں لیکن بقا کے اندر خدا نے ہمیں اہل بیت کے حوالے کر دیا ہے تو یہ شرک ہے۔ 8ویں امام نے اس کی مذمت کی ہے۔ اس عقیدے کو تفویض کہا جاتا ہے، جو میں نے اس کی طرف پہلے اشارہ کیا تھا۔ تو ہم وجود اور بقا دونوں کے اندر خدا کے فیض کے محتاج ہیں۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہم بقا کے اندر بھی خدا کے فیض کے محتاج ہیں، یعنی ابھی بھی جب میں یہ سانس لے رہا ہوں اس لہجے میں بھی میں خدا کے فیض کا محتاج ہوں، اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس عالم اور خدا کے درمیان ایک ارتباط قائم ہو جو کہ اس کے معصوم کا ارتباط ہو، اس کی حجت جو خدا نے ہم پر ہادی مقرر کر کے بھیجی ہے اس کا ہمارے اور خدا کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ وہی ہمارے اور خدا کے درمیان ارتباط قائم کرتی ہے، وہ حجت، وہ امام، اور اسی کے ذریعے ہمیں فیض نصیب ہوتا ہے اور یہ عالم زندہ رہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ فیض حاصل کرنے کے لیے ایک لنک، ایک ارتباط موجود ہو جو کہ معصوم کی صورت میں ہوگا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟
حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی سمجھتے ہیں نا؟ حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث جو ڈائریکٹ اللہ کے الفاظ نقل کرتی ہو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ لولاک ما خلقت الافلاک ولا الدنیا ولا الارض. یہ ایک حدیث پیغمبر کے لیے بھی اور ایک جناب سیدہ کے لیے بھی ہے کہ خدا کہتے ہیں کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ افلاک خلق نہ کرتا، یہ دنیا خلق نہ کرتا، یہ زمین خلق نہ کرتا. تو وہاں پر خدا ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں اگر اس دنیا کو وجود دے رہا ہوں، فیض دے رہا ہوں، تو تمہاری وجہ سے دے رہا ہوں. تم ہو تو میں وجود دوں گا، تم نہیں ہو تو میں نہیں دوں گا. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر خدا کا فیض حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے. بس ثابت ہو گیا کہ خدا کا فیض حاصل کرنے کے لیے، بقا کے لیے اس دنیا میں امام کا ہونا ضروری ہے. بس یہ پہلی دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر امام نہ ہوتا تو ہمیں فیض نہ ملتا اور یہ عالم تباہ ہو جاتا. تو میں جب 4 وجوہات بتانا چاہتا تھا کہ کیوں ضروری ہے کہ خدا یعنی ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، پہلی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم فیض کے محتاج ہیں اور فیض حاصل کرنے کے لیے ایک ارتباط کی ضرورت ہے، اور وہ ارتباط صرف اور صرف امام قائم کرتا ہے. اسی لیے ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے. سرکار بھیجے محمد علیہ وسلم. دوسری وجہ کہ کیوں امام کا ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے، اس کو علم عقائد میں کہا جاتا ہے قائد لطف. اب یہ لفظ سن کر آپ گھبرائیے گا نا، میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بہت آسان کر کے آپ کو بتاؤں. قائد لطف، قائد لطف یعنی کیا کہ جب اللہ جیسا حکیم جب مخلوق کو خلق کرتا ہے تو اس حکیم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مخلوق کو خلق کرنے کے ساتھ ایک ہادی بھی تھے جو اس کی رہنمائی کرے. اللہ حکیم ہو اور مخلوق کو خلق کرے اور پھر اس کو چھوڑ دے کہ وہ گمراہی کی طرف جائے، ایسے نہیں ہو سکتا. حکمت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مخلوق کو خلق کرنے کے بعد ایک ہادی بھی دیتا ہے جو اس کی رہنمائی کرے. تو پھر جس زمانے میں مخلوق موجود ہوگی، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ایک ہادی بھی بھیجے، وہ وہی ہادی ہوگا جو امام زمانہ ہوگا. تو قائد لطف سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے. یہ دوسری دلیل. تو اب تک 2 دلیلیں میں نے پیش کی. ایک تو فیض خدا کو حاصل کرنے کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، پس ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے. دوسرا قائد لطف، حکمت کا تقاضا ہے کہ مخلوق کو ہادی بھی دینا ہے، پس ہر زمانے میں جس زمانے میں مخلوق ہوگی وہاں ہادی کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے. یہ 2 وجہ. تیسری وجہ سورہ رعد کی 7ویں نمبر آیت. یہ آپ دقت کریں، میں نے علم عقائد اور عقل کو ملا کر دلیلیں نکالی ہیں اوپر والی 2، لیکن جو تیسری دلیل میں دے رہا ہوں وہ قرآن سے دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. یہ سورہ رعد کی 7ویں نمبر آیت ہے. خدا پیغمبر کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر تو منذر ہے. منذر کس کو کہتے ہیں؟ منذر اس کو کہتے ہیں جو ڈرانے والا ہو. اب آپ سوچیں گے کہ پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے اور یہاں پر ڈرانے والا کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ خدا توازن کو برقرار رکھتا ہے. اگر صرف یہ کہہ دے کہ رحمت للعالمین ہے اور عذاب سے نہ ڈرائے تو ہو سکتا ہے لوگ گناہ میں اندر اللہ سے خوف نہ رکھیں، صرف جو ہے وہ رحمت للعالمین کو ذہن میں رکھ کر گناہ میں مشغول ہو جائیں. تو توازن برقرار رکھنے کے لیے خدا ایک بار پیغمبر کو رحمت للعالمین کہتا ہے تو ایک بار پھر منذر بھی کہتا ہے کہ ایک طرف سے تم ان کو امید دو کہ میں رحیم ہوں اور دوسری طرف سے ان کو یہ بھی بتاؤ کہ اگر گناہ کرو گے تو پھر میں سزا بھی دے سکتا ہوں. اس سے پھر توازن قائم ہوتا ہے. یہ آیت کا پہلا حصہ جس کا ہمارے عنوان سے کوئی ربط نہیں ہے، لیکن آیت کا ایک دوسرا حصہ ہے جو ہمارے عنوان سے مربوط ہے. وہ کیا ہے کہ خدا فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے میں ہادی بھیجتا ہوں.
ہر قوم کے لیے میں ہادی بھیجتا ہوں، پھر چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو، ہر زمانے میں جو بھی قوم ہوگی میں اس کو ایک رہنما دوں گا جو اس کی پیروی کرے، جو اس کی رہنمائی کرے گا اور یہ ان کی پیروی کریں گے۔ تو پھر ضروری ہے کہ ہر قوم جو بھی خدا خلق کرے اس کو ایک ہادی بھی دے۔ اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے بس ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، یہ سورہ رعد سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کی کیوں کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہونا ضروری ہے، اور کیونکہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی قوم موجود ہے بس ہر زمانے میں امام کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ تین دلیلیں ہو گئی، اب چوتھی دلیل۔ چوتھی جو دلیل ہے وہ روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ تین روایتیں ہیں جن میں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی روایت جو کہ امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں ان الارض لا تخلو وفیہا امام، زمین کبھی بھی خالی نہیں ہوتی مگر اس کے اندر ایک امام ہوتا ہے۔ یہ تو واضح حدیث ہے، یعنی جو ہمارا مدعا تھا، جو کلیم تھا، وہ سیدھا سیدھا حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری دلیل وہ بھی ہمارے چھٹے امام سے ہے کہ ایک حسین ابن ابی العلا نامی امام سے سوال کرتا ہے کہ تکون الارض لیس فیہا امام، کیا ایسے ممکن ہے کہ زمین ہو اور امام نہ ہو؟ کیا ایسے ممکن ہے؟ تو امام کہتے ہیں لا، ایسے ممکن نہیں ہے، ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث میں ایک اور حصہ بھی ہے جو بہت ہی کام کی چیز ہے، جس میں یہ پوچھتا ہے کہ یکونو امامان، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی زمانے میں دو امام ہوں؟ کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ تو امام جواب دیتے ہیں لا الا واحدہما صامت، امام کہتے ہیں کہ دو امام نہیں ہو سکتے مگر ان کے جو دوسرا ہوگا وہ صامت ہوگا۔ صامت کہتے ہیں خاموش کو، خاموش کو یعنی کیا؟ یعنی وہ تابع ہوگا پہلے امام کا۔ مثلا اگر پیغمبر اور مولا کائنات ساتھ میں ہیں تو پھر پیغمبر ہوں ان کے پاس لیڈرشپ ہوگی اور مولا کائنات صامت ہوں گے، اور جب مولا علی اور مولا حسن ہوں گے تو پھر مولا حسن صامت ہوں گے، اور جب مولا حسن اور مولا حسین ہوں گے تو پھر مولا حسین صامت ہوں گے، یعنی وہ تابع ہوں گے مولا حسن کے جب تک مولا حسن زندہ ہیں۔ جیسے وہ شہید ہوں گے تو امامت منتقل ہوگی۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری حدیث وہ بھی چھٹے امام سے نقل کی گئی ہے کہ فرماتے ہیں لا يصلح الناس الا بامام ولا تصلح الارض الا بذلك، امام فرماتے ہیں کہ انسانوں کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی مگر امام کے ذریعے۔ اب ہر زمانے میں اصلاح کی ضرورت تو ہے ہی، بس ہر زمانے میں امام کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر دوسرا حصہ ہے وَلَا تَصْلُحُ الْأَرْضُ إِلَّا بِذَلِكَ، زمین کی اصلاح ممکن نہیں مگر امام کے ذریعے، بس اصلاح کی ضرورت ہے تو امام کا ہونا ضروری ہے۔ ان روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ امام زمانہ ابھی موجود ہیں، ولی بھی عنوان غائب موجود ہیں جو کہ بعد میں ظہور کریں گے، اور ان کا مقصد یہی ہوگا جو اس حدیث میں لکھا ہے کہ وہ اصلاح کے لیے آئیں گے، اور وہ زمین کی اصلاح اس طریقے سے کریں گے کہ وہ عدل سے بھر جائے گی، اور پھر اس وہاں پر حکومت کریں گے۔ السلام علیکم۔ تو نتیجتاً ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ اب ایک اور سوال، ہم نے ابھی تک کیا ثابت کیا کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا مفہوم جو حدیث سے سمجھ میں آ رہا تھا وہ کیا تھا کہ وہ جو امام ہر زمانے میں ہوتا ہے اس کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ دوسرا حصہ تھا حدیث کا، اس کو بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم 4 دلیلوں سے ثابت کریں گے، لیکن وہ تقریر کے اگلے حصے کے لیے رکھیں۔ اس سے پہلے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ کیوں امام کی معرفت رکھنا ضروری ہے، اس سے پہلے ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ معرفت یعنی کیا؟
معرفت یعنی کیا کہ معرفت یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ امام کا نام یہ ہے، لقب یہ ہے، والدین کا یہ نام ہے، اتنی گھر والیاں تھی، اتنے بچے تھے. کیا یہ معرفت ہے؟ یہ تو اطلاعات ہے، یہ تو انفارمیشن ہے. یہ کوئی کافر بھی اگر انٹرنیٹ پر لکھے تو ویکیپیڈیا پر اس کو مل جائیں گی. اس کو تو معرفت نہیں کہا جاتا. یہ بھی ایک اہم حصہ ہے لیکن معرفت اس کو نہیں کہا جاتا. معرفت اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم یقین اور اعتقاد رکھیں 100% کہ یہ جو امام ہے اس کے پاس جو منصب الہی ہے یہ اس کو خدا نے عطا کیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے معرفت، کہ ہمیں پختہ یقین ہو کہ یہ منصب الہی اس امام نے خدا سے لیا ہے. کوئی جمہور یا کوئی لوگ نہیں دیتے، لوگ نہیں انتخاب کرتے، اللہ دیتا ہے یہ منصب الہی. جیسے انبیاء کو دیا ویسے امام کو بھی امامت دی ہے. اس یقین کو معرفت کہا جاتا ہے. صدا بھیجے محمد علیہ محمد. آخری ایک نقطہ کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ معرفت یعنی یقین رکھنا، یہ یقین رکھنا کیا یہ ہے کہ بس ہم نے یقین رکھ لیا اور ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، یا اس کے اگلے مرحلے میں کوئی اور ذمہ داری بھی ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا. میں مولا کائنات سے پوچھتا ہوں کہ یقین اور عقیدہ جو رکھتے ہیں اس کا کیا صرف یقین رکھنا اور یقین کا زبان سے اعتراف کرنا کافی ہے یا کچھ اور بھی چاہیے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. امام فرماتے ہیں کہ ایمان اور عقیدہ یعنی ایک تو دل سے معرفت حاصل کرنا اور پھر اس کو زبان سے اعتراف کرنا اور پھر اس معرفت کو عمل میں ظاہر کرنا. یعنی معرفت صرف دل میں یقین پر ختم نہیں ہوتی، پھر اس کو عمل میں بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے. علی کو صرف ماننا نہیں ہوتا، اس کی بھی ماننی پڑتی ہے. جو وہ کہتا ہے اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے، تب جا کے معرفت مکمل ہوتی ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. تقریر کا جو دوسرا حصہ ہے کہ معرفت کیوں ضروری ہے وہ کل کے لیے رکھتے ہیں. میری تقریر یہاں ختم ہوئی اور اب اس شخصیت کا مسائل پڑھیں گے جو کہ سیرت اور صورت میں پیغمبر کا شبیہ تھا. صورت اور سیرت یعنی عمل اور ظاہر دونوں پیغمبر کی طرح تھے. اہل بیت علیہ السلام جب اپنے کسی کی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچے کی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں تو کبھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتے، بغیر جھجک کے قربان کر دیتے ہیں. لیکن یہ آپ امام کی سیرت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عاشور کے دن جب کوئی صحابی آتا تھا مولا سے اجازت لینے کے لیے تو مولا پہلے دفعے میں اجازت نہیں دیتے تھے، دوسری بار تیسری بار پھر اجازت دیتے تھے. لیکن جب یہ شہزادہ اجازت مانگتا ہے تو پہلے دفعے میں اجازت دے دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. اپنا بیٹا بغیر جھجک کے قربان کرو، اجازت تو دے دیتے ہیں. لیکن پھر ایک حسرت کی نگاہ سے شہزادے کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتے ہیں اور سر نیچے کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں. ایک ہاتھ اپنی ریش مبارک پر رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور رب سے کہتے ہیں میرے رب تم گواہ رہنا، میں اس بیٹے کی قربانی دے رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں تمہارے پیغمبر کا شبیہ ہے. یہ وہ بیٹا ہے کہ جب مجھے دل کہتا تھا کہ میں نانا کی زیارت کروں میں اس کی زیارت کرتا تھا اور اب میں اس کو تمہاری راہ میں قربان کر رہا ہوں. شہزادہ جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے، ودا کرتا ہے، ساری بیویوں سے ودا کرتا ہے اور میدان جنگ میں اتر کر ایک حملہ کرتا ہے. ایسا دلیرانہ حملہ کرتا ہے کہ لشکر یزید میں گھبراہٹ پھیل جاتی ہے. لیکن 3 دن کا پیاسا تھا. ایک ایسا وقت آتا ہے شہزادے کو پیاس محسوس ہوتی ہے، شہزادہ بابا کی طرف واپس جاتا ہے اور پانی کا مطالبہ کرتا ہے اور بابا جس کے پاس پانی نہ تھا ایک انگوٹھی اتار کر شہزادے کو دیتے ہیں. شہزادہ وہ انگوٹھی چوستا ہے اور پھر ایک دوسرا حملہ کرتا ہے. جب دوسرا حملہ کرتا ہے وہ ایک ملعون شہزادے کے سر پر حملہ کرتا ہے اور شہزادہ نیچے گرتا ہے. تو مقتل کے الفاظ ہیں
فقطعوه اربن اربن، شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ شہزادے کی صدا بلند ہوتی ہے، یا ابتا علیک منی السلام ھذا جدی رسول اللہ، اے میرے بابا میں تم پر آخری سلام بھیج رہا ہوں، پیغمبر مجھے لینے آئے ہیں اور ان کے پاس پانی بھرا ہوا ایک جام ہے، پانی سے بھرا ہوا، وہ میرے لیے لے کر آئے ہیں۔ مولا اپنے آپ کو شہزادے تک پہنچاتے ہیں، مقتل میں یہ الفاظ لکھے ہیں وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، مولا نے اپنے رخسار شہزادے کے رخسار پر رکھے اور پھر فرماتے ہیں وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ لَفَا، اے میرے بیٹے تمہارے بعد میری دنیا ویران ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔